تفسیر سنو. سنی مسلمانوں تم سے کہہ رہے قبروں میں کیا رکھا؟ ارے کرو، قبروں میں کیا رکھا ہے؟ یہی وجہ ہے، سنت ہے. کیا سنت ہے؟ جب کسی قبر کے پاس سے گزرو، وعلیکم السلام، یا قبرستان سے گزرو تو کہو، ایک قبر ہے تو کہو السلام علیکم یا اہل القبر. چند قبور ہوں تو کیا کہو السلام علیکم یا اہل القبور. یہ سلام کس کو ہو رہا بھائی؟ تو مٹی کا ڈھیر ہے وہ تو. بولو بھائی، یہ بناسپتی مذہب والے کیا کہتے ہیں کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے. تو مٹی کے ڈھیر کو سلام کرنا کہاں آیا ہے؟ بولو بھائی. اگر مٹی کے ڈھیر کو سلام کرنا ہے تو مٹی کا ڈھیر تو یہ بھی موجود ہے زمین. بولو بھائی، اس کو بھی فٹ پاتھ السلام علیکم. بولو بھائی، یہ بھی تو مٹی کا ڈھیر ہے. گھر میں بڑا بڑا مٹکا رکھا ہے پانی والا، وہ بھی تو مٹی کا ڈھیر ہے. مٹکے بھائی السلام علیکم. بھائی مٹی کے ڈھیر کو سلام جب ہے، تم قبر کو مٹی کا ڈھیر بتا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ غیرت نہیں آتی؟ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی قبر والے کی قبر پر پاؤں رکھتا ہے تو اس قبر والے کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھ دیا. تم مٹی کا ڈھیر بتا رہے، شرم کرو. تو عام مسلمانوں کا حکم یہ ہے، کسی بھی مسلمان کی قبر کے پاس سے گزرو السلام علیکم یا اہل القبور. کسی قبرستان سے گزرو السلام علیکم یا اہل القبور. تو بولو بھائی، کیا پتہ چل رہا ہے؟ بولو. ابھی بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، بتاؤ. بہت مزے کی ہے، مگر تم لوگوں نے ہاں ویسے نہیں کہا جیسے کہنا چاہیے تھا. ہاں ابھی سب نہیں کہہ رہے. ایک آدھ آدمی کہہ رہے ہیں جو نیت امام کی وہی میری. اللہ اکبر. دو چار نے کہہ دیا سب کا کام ہو گیا. سنو، ایک پریکٹیکلی بات عرض کر رہا ہوں. سب کے گھر میں موت ہوتی ہے. بولو بھائی، سب کے یہاں مرتے ہیں. جب کوئی مر جاتا ہے کیا کرتے ہو؟ اس کو چادر اڑا دیتے ہو. بولو بھائی. محلے والے آئیں گے، خاندان والے آئیں گے، کنبے والے آئیں گے، جان پہچان والے آئیں گے. آئیے انتقال ہو گیا. بولو بھائی. گھر میں لے گئے، چادر ہٹائی، چھوڑ گئے مجھے. بولو بھائی، آپ رو رہے ہو، ابا چھوڑ گئے. آنے والا آیا، ان نے چادر جب ہٹی، چہرہ دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. بولو بھائی، کلمہ شریف پڑھا. کسی نے کہا اس سے السلام علیکم. بولو بھائی. یہ صبح سے شام تک رشتہ دار آتے رہے، محلے والے آتے رہے، خاندان والے آتے رہے، ملنے جلنے والے آتے رہے. کسی نے کہا اس سے السلام علیکم؟ کیوں نہیں کہا؟ وجہ بتاؤ. مردہ ہے. کیوں نہیں کہا؟ مردہ ہے. نلا دلا کے کپڑے پہنا کے تیار کر دیا، گھر سے باہر لے آئے، لاؤ بھائی دیکھ لو، آخری دیدار کر لو بھائی. منہ کھول دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑا نور برس دیا. بولو بھائی. کوئی یہ نہیں کہتا السلام علیکم. کیوں؟ کیوں؟ مردہ ہے. نماز جنازہ ہو گئی، قبرستان لے گئے، کچھ دیر تھی، کچھ لوگ آ گئے نئے جو دیر سے پہنچے. لو آپ دیدار کر لو بھائی. چلو بھائی.
ایسا بھی مشہور ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دیدار نہیں کرانا چاہیے، غلط ہے۔ قبر کے اندر بھی دیدار ہو سکتا ہے پٹاؤ دینے سے پہلے، بلکہ مٹی دینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پٹاؤ بھی دے دیا ہے اور کوئی آ گیا، ایک تختہ ہٹا کے آپ دیدار کرا سکتے ہیں، 2 تختے ہٹا کے دیدار کرا سکتے ہیں۔ مٹی دینے کے بعد حکم بدل جائے گا، مٹی دینے سے پہلے دیدار ہو سکتا ہے۔ یہاں تک مردے کو قبر میں اتارنے والے اتر گئے، تختہ دے دیا، ایک رہ گیا تختہ، بولو بھائی اب تو بند ہونا ہے۔ کوئی سلام کرتا ہے؟ وہ جو آخری تختہ دے دیا وہ کہتا ہے لیتا جا آخری سلام، بولو بھائی نہیں، کیوں؟ بولو، مردہ ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ 3 لب مٹی ڈال دی، قبر تیار ہو گئی، فاتحہ پڑھ دی، کہتا میاں جی اب جا رہے ہیں، السلام علیکم۔ بولو بھائی کوئی سلام کرتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ بولو، مردہ ہے۔ 40 قدم چل دیے، قبرستان کے باہر آ گئے، اب پھر لوٹ کے پہنچ گئے۔ اب کیا کہتا ہے اسلام؟ السلام علیکم، بولو بھائی السلام علیکم یا آل القبور۔ یہ اب سلام کیوں شروع ہوا؟ بتاؤ، ارے بولو، سب بولو زندہ ہے۔ وہ جتنی دیر ہماری انجمن میں تھا مردہ تھا، اب جب آپ دفن کر کے چلے اور 40 قدم کا عرصہ گزر گیا، منکر نکیر قبر میں آ گئے، اب تو قیامت تک زندگی ہی زندگی ہے، سب بولو سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا یا رسول اللہ المدد، پتہ کیا چلا کہ یہ اتنی ہی دیر مردہ تھا جتنی دیر تمہارے ہاتھوں میں تھا، تمہاری انجمن میں تھا، اب یہ زندہ ہو گیا۔ اب اس کے پاس آؤ تو سلام کرو، اب اس کے پاس آؤ تو سلام کرو۔ دن میں 10 بار قبر کے پاس سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ کیا پتہ چلا کہ قبر جو ہے یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ ایمان والے کا برزخی مکان ہے، اور اسے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ ظالم ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اندر کی تو ویسے بھی نہیں ہے ان کی، اندر تو ویسے ہی ڈبہ کو بولا ہے۔ اوپر کی آنکھوں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو وہاں دیکھا تھا قبرستان میں بتیری گڑی شلی ہڈی نکلی تھی، یہ اوپر والی کا فیصلہ سنا رہا ہے، اندر کی تو گئی تھی۔ دیکھو کاندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، بولو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، روز نامچہ ان کے پاس ہے، قلم دوات ہے۔ ایک شخص آیا آپ کا دوست اور آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مار کے بولا بھئی خیریت ہے؟ تیسرا بولا فرشتوں کی پٹائی ہو گئی۔ ہوئی؟ فرشتوں کی پٹائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ آپ کا مارنا ظاہر ہے اور فرشتوں کا یہاں رہنا باطن ہے۔ ظاہر کا حکم الگ ہے، باطن کا حکم الگ ہے۔ ارے قبر مومن کا برزخی مکان ہے، اس کا ظاہر کا حکم الگ ہے، باطن کا حکم الگ ہے۔ تو نے مٹی کا ڈھیر کیسے کہا؟ تو یاد رکھو
ہر مومن اپنی قبر میں زندہ ہے. الگ سلگ کیسی پھر؟ بولو بھائی، قبر پہ پاؤں رکھنے سے مردے کو تکلیف ہوتی؟ کیا مطلب؟ بولو. یہ ساری حدیثیں یہی تو بتا رہی ہیں کہ مومن کی قبر مومن کا آخری مکان ہے، آخری قیام گاہ ہے. پھر رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری فوجبت له شفاعتی. سب بولو سبحان اللہ. سرکار ابرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت حلال واجب ہو گئی. اللہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. ارے جب قبریں مٹی کا ڈھیر ہیں تو مٹی کے ڈھیر کو دیکھنے کے بعد شفاعت کیسے واجب ہوئی؟ اور یہ تو یہ بھی کہتے ہیں نمبر 2 والے بھی کہ وہاں جا کے پڑھنا جائز ہے سلام. وہاں کیوں جائز ہو گیا؟ مٹی کا ڈھیر تو وہاں بھی ہے. یاد رکھو. تو میں آپ کو تفسیری روایت سنانا چاہ رہا ہوں کہ تفسیر میں کیا روایت آئی ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں جو میں نے جس پر تقریر کی ہے. وہ روایت سن لو بس، وہی سی پر تقریر بھی اینڈ ہوگی اور آپ کو بھی حاصل تقریر ملے گا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے ایک روایت نقل فرمائی ہے. وہ روایت کیا ہے بھئی؟ آج کے زمانے میں تو ایسی پوزیشن ہے آدمی مرتا بعد میں ہے، خبر پہلے مل جاتی ہے. بولو بھائی. ہاں مرتا بعد میں ہے، خبر پہلے. جے پرکاش نارائن ایک لیڈر تھا ہندوستان میں، اس سے مرنے کی خبر مرنے سے پہلے آ گئی ریڈیو پہ. بعد میں معلوم ہوا ابھی نہیں مرا، زندہ. تو آج کل تو اتنا ایڈوانس ہے معاملہ کہ مرنا بعد کو خبر پہلے. لیکن صدیوں پہلے کی بات ہے. خبر کیسے ہوتی تھی؟ کوئی آدمی پہنچ گیا، قافلہ پہنچ گیا، اس سے لوگ ملے. بھئی تم کہاں سے آئے ہو؟ بولے ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں. وہاں کے حالات تو کچھ سنو. بولے فلاں مر گیا، فلاں نکل گیا، فلاں ٹہل گیا، فلاں کیا بچہ پیدا ہو گیا، فلاں کی بیاہ. سال 2 سال 10 سال کے بعد پتہ چلتا تھا. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ظاہر سے پردہ فرمایا، جی لگائیں. ایک صحابی گاؤں میں رہتے تھے، کھیڑے میں رہتے تھے، انہیں پتہ نہیں چلا. جب وہ گاؤں سے شہر میں آئے اور آئے بارگاہ رسول میں حاضری کے پروگرام سے، ان سے ایک ایسا کام سرزد ہو گیا جو نہیں ہونا تھا. دیکھو یہ ہے احتیاط کی زبان. یہاں پہ آ کر آدمی اچھے جملے نہیں استعمال کر پاتا. بڑوں کی بارگاہ کا ادب ضروری ہے. میں نہیں کہوں گا ان سے گناہ ہو گیا، ان سے پاپ ہو گیا کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات. بڑوں کی بارگاہ میں ایسا جملہ نہیں بولا جاتا. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبان سے کہی نہیں جاتی ہیں. بولو بھائی، بیٹے کی شادی کرتے ہو، بولو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہنے کی بات نہیں ہے. بس اس کے لیے خوبصورت الفاظ تو آپ بول سکتے ہو. ہاں میرے بچے کو اللہ نے زندگی کی بہاریں عطا فرمائی. ارے بولو. لیکن وہ بات نہیں کہو گے جو کہنے کی ہے. بولو. تو بعض باتیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے خوبصورت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ہم نہیں کہیں گے صحابی سے گناہ ہوا، ہم نہیں کہیں گے صحابی سے پاپ ہوا نہ. ان صحابی سے وہ کام ہو گیا جو نہیں ہونا تھا. ہاں ہم چھوٹے ہیں، ہم غلام ہیں، ہمارے پاس ادب ہے. یہی اہل سنت کا موقف ہے. وہ لوگ گمراہ ہیں جو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. چچا تاؤ کا جھگڑا ہے. بولو بھائی، چچا بیا
اللہ کے واسطے آپ بھی ادھر کو ہو جاؤ، تایا جاج آپ بھی ادھر کو ہو جاؤ، یہ نہیں ہوئے چچا کی حمایت میں کھڑے ہوتا تایا کو گالی بکنے کے لیے، یہ تایا کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ چچا کو گالی بکنے کے لیے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تم ان کے بھی اولاد ہو ان کی بھی اولاد ہو۔ تو ہم سیدنا مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا کے بھی غلام ہیں، بولو بھائی، سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی غلام ہیں۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کریں، تاؤ چچا کا جھگڑا وہ جانے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا حدیث سے ثابت ہے، سنیو یاد رکھو، حضرت امیر معاویہ کا صحابی ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے، اور ان کے خلاف جتنے بھی الزام ہیں وہ سب تاریخی ہیں، اور جب حدیث کے مقابلے میں تاریخ ہوگی تو تاریخ کو رد کیا جائے گا، حدیث پاک کو سینے سے لگایا جائے گا۔ یہ ٹیپ کا بند یاد رکھنا بالکل جواب۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا، بیٹا گندا نکل گیا پلید ہے، وہ ہمارے نزدیک بے ایمان ہے، ہم یزید پلید کو کافر جانتے ہیں، لیکن بیٹے کے گندا نکلنے سے پسر نوح با بداں بے نشست خاندان نبوتش گم کر، حضرت نوح کا بیٹا گندا نکل گیا، حضرت نوح اللہ کے نبی ہیں، یزید پلید نکل گیا، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ربانی، احادیث کریمہ سے ان کی عظمت ظاہر و ثابت۔ تو میں یس کر رہا ہوں جی لگا، تو گاؤں میں صحابی رہتے تھے، ان سے ایک ایسا کام ہو گیا جو نہیں ہونا تھا، تو وہیں سے پروگرام بنا لیا کہ چلو اللہ نے تو فرمایا ہے کوئی ایسا کام ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے تو دربار رسول میں پہنچ کر اللہ سے معافی مانگیں، رسول پاک سے سفارش کر دیں گے، کام بن جائے گا۔ چلو، جو ہی مدینہ شریف حاضر ہوئے معلوم ہوا کہ رسول پاک نے عالم ظاہر سے پردہ فرما دیا۔ دیکھو یہ جملے ہیں ادب و احترام کے، ان جملوں پہ نظر رکھنا، بدعقیدہ ہوتا رسول اللہ مر گئے، ایسا بھیانک انداز ہوگا اس کا، نہیں، عالم ظاہر سے پردہ فرما چکی تھی۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہی کہ رسول پاک نے پردہ فرما لیا ہے، بس وہیں سے رونا پیٹنا شروع کر دیا، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آستانہ رسول پر حاضر ہوئے، قبر رسول کے قریب حاضر ہوئے، اور رسول پاک کے قبر انور کے قریب کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنے لگے، اور کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سنیوں ناز کرو اپنی قسمت پر، قبر کے پاس پہنچ کر اللہ والے کو پکارنا، آواز دینا، یہ ہمارا ہی نہیں صحابہ کا بھی طریقہ ہے، اور ہمارا طریقہ اسی لیے ہے کہ صحابہ کا طریقہ۔ قبر رسول پر حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، خاک اپنے سر پر انڈیل رہے ہیں، خاک آلود سر مبارک ہے، ریشے مبارک ہے، کپڑے گردآلود ہیں، یا رسول اللہ آپ نے خدا کا پیغام سنایا تھا کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو خلاف شان ہے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور خدا سے معافی مانگی جائے، آپ سے بارش فرما دیں تو کام چل جائے گا۔ یا رسول اللہ مجھ سے بھی ایک ایسا ہی کام ہو گیا ہے، اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے پردہ فرما لیا ہے، تو میں آپ کی قبر انور پر حاضر ہوا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خدا سے معافی مانگ رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ خدا کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دیں۔